بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر عدنان نذیر۔ آج ہم کلاس پری 9 کے سبجیکٹ انگلش میں کنٹینیو کریں گے سلطان احمد مسجد والے لیسن کو۔ اس کے ہم نے 2 پیراز جو ہیں، فرسٹ 2 پیراز ان کی ریڈنگ کر لی تھی۔ آج ہم پیرا نمبر 3 اور 4 کی ریڈنگ کریں گے۔ 3 اور 4 پیراز میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز آتے ہیں بیٹا وہ آپ کے سامنے میں نے بورڈ پر لکھ لیے ہیں، اور ساتھ میں ان کے میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ میں ان کو پڑھ کر آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ ریفلیکٹ منعکس کرنا یا منعکس ہونا، آرکیٹیکچرل تعمیری، اٹین حاصل کرنا، ونڈر عجوبہ، ماڈل نمونہ، کنسیڈر خیال کیا جاتا ہے، ان میچڈ لاسانی، اسپلینڈر شان و شوکت، میجسٹی جاہو جلال، سراؤنڈڈ گھرا ہوا، والٹڈ محرابی، آرکیڈ بارادری، فاؤنٹین فوارہ، رادر قدرے، کنٹراسٹ تقابل، میگنیچیوڈ جسامت، انٹرنس راستہ یا داخلی گزرگاہ یعنی داخل ہونے کا راستہ، مینٹ مخصوص، سمبولک علامتی، جیسچر اشارہ، انشور یقینی بنانا، ہیوملٹی انکساری، ڈیوائن الہم۔ بچوں یہ تھے وہ ڈیفیکلٹ ورڈز جو ان 2 پیراز میں آئیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ان 2 پیراز کی ریڈنگ بھی کروں گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا۔ آپ بیٹا اس کو غور سے سنیے گا، پروناؤنسیشن پر توجہ دیجیے گا۔ پیرا نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ بلو ماسک ریفلیکٹس the architectural style of both Ottoman mosque and Byzantine church. نیلی مسجد عثمانیہ مسجد اور بازنطینی چرچ دونوں کے فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ ہایا صوفیہ a mosque, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. ایک مسجد ہایا صوفیہ جو کہ مسلم فن تعمیر کے عجائبات میں سے تھی، اسے بھی بطور نمونہ سامنے رکھا گیا۔ Blue Mosque even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. آج بھی نیلی مسجد عظمت، جاہ و جلال اور جسامت میں لاسانی خیال کی جاتی ہے۔ پیرا نمبر 5۔ The mosque has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. مسجد کا سامنے کا صحن جو مسلسل محرابی بارادری سے گھرا ہوا ہے۔ مسجد کا سامنے کا صحن کشادہ ہے جو مسلسل محرابی بارادری سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں بیٹا اسپیشیس شاید آپ کے ان الفاظ میں نہیں آیا۔ اسپیشیس کا مطلب ہوتا ہے کشادہ۔ اسپیشیس کشادہ، فور کورٹ صحن، سامنے کا صحن، گھر کے سامنے صحن جو ہوتا ہے اس کو فور کورٹ کہا جاتا ہے۔ کنٹینیوس مسلسل، اور والٹڈ محرابی، آرکیڈ بارادری، یہ الفاظ آپ کے ان الفاظ میں شامل ہیں۔ مسجد کا سامنے کا صحن کشادہ ہے جو مسلسل محرابی بارادری سے گھرا ہوا ہے۔ اٹ ہیز ایبلوشن فیسلٹیز آن بوتھ سائڈس۔ ایبلوشن کا مطلب ہوتا ہے وضو۔ اس کے دونوں طرف وضو کی سہولتیں ہیں۔ ان دا سینٹر دیر از اے فاؤنٹین وچ از رادر اسمال ان کنٹراسٹ ود دی میگنیچیوڈ آف دی کورٹ یارڈ۔ درمیان میں ایک فوارہ ہے جو صحن کی وسعت کے مقابلے قدرے چھوٹا ہے۔ A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. مغربی جانب احاطے میں
داخلے کے اوپر کی جانب ایک بہت بڑی لوہے کی زنجیر لٹکتی ہے. This side was meant for the Sultan alone. یہ پہلو صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. وہاں زنجیر لگائی گئی تھی تاکہ جب بھی بادشاہ صحن میں داخل ہو تو اپنا سر جھکا لے. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. یہ علامتی اشارہ بھی ہے جو کہ خدا کے سامنے حکمران کی انکساری یقینی بناتا ہے. بچے یہ تھے پیرا نمبر 4 اور 5 جس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور بہت سے الفاظ جو ان دونوں پیراز میں ڈیفیکلٹ تھے وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں لکھے تھے وہ میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے ہیں. جیسا کہ یہاں کورٹ یارڈ ہے، کورٹ یارڈ کا مطلب ہوتا ہے صحن. کالمنٹ یہاں نہیں لکھا ہوا، کورٹ یارڈ کا مطلب ہوتا ہے صحن. انٹرنس جیسا کہ یہاں بھی لکھا ہے دروازہ یا راستہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کا معنی کیا ہے. یہی 3-4 الفاظ تھے کہ جو ان الفاظ میں شامل نہیں تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. جیسے اسپیشیس کا مطلب ہوتا ہے کشادہ. فور کورٹ جو گھر کے سامنے جو صحن ہوتا ہے اس کو ہم فور کورٹ بولتے ہیں. اسی طرح کورٹ یارڈ کا مطلب ہوتا ہے صحن، چاہے کوئی سا بھی ہو، سب اگلا گھر کے آگے کا صحن ہو یا گھر کے پیچھے کا، یا بعض اوقات گھر کے درمیان میں بھی صحن بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی قسم کا صحن ہو تو اس سب کے لیے ہم جو ایک لفظ کامن ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ کورٹ یارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بچے یہ تھے مشکل الفاظ، ان دونوں پیراز کی ریڈنگ اور ان کی ٹرانسلیشن. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے 2 سے 3 پیراز اور کریں گے، کیونکہ یہ لیسن آپ کا جو ہے تقریباً 11 پیراز کے اوپر مشتمل ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 2 لیکچرز میں، زیادہ سے زیادہ 2 لیکچرز میں ہم اس کی ریڈنگ کو کمپلیٹ کر کے تو ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے بچوں، تو اس کو آپ بیٹا بار بار پڑھیے گا، اور کسی لفظ کی میننگ یا اس کا پروناؤنسیشن سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.